السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 104 سیریل ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیاں اور ان فتنوں سے آگاہی جو اپنی امت کو آپ نے کی ہے اس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان، سیاتی علی امتی زمان. آپ نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یکثر فیہ القراء، قاری خوب ہوں گے، قرآن پڑھنے والے خوب زیادہ ہوں گے اور بڑے اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھیں گے. آپ نے فرمایا وَيَقِلُّ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، لیکن اس میں لکھا کیا ہے یہ نہیں سمجھیں گے. پڑھنے والوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہوگی، لیکن اس کے اندر لکھا کیا ہے اس کو سمجھنے والے وہ بہت کم ہوں گے. آپ دیکھیں آج بھی پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں مختلف قسم کے قرأت کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. مطلب ہر شہر میں کسی نہ کسی انداز میں قرأت کا کمپٹیشن ہوتا ہی رہتا ہے اور ایک سے ایک پڑھنے والے موجود ہیں. لیکن اس کتاب کو جس کو پڑھ رہے ہیں اتنے شوق سے، اتنا کمپٹیشن ہو رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں معلوم ہے. آپ نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ پڑھنے والے تو خوب ہوں گے، خوب بڑے بڑے قاری ہوں گے، لیکن سمجھیں گے نہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ عربوں میں بھی ایسے بہت سے پائے جاتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، جیسے آپ کو اردو آتی ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے اردو، بولتے ہیں اردو، اس کا یہ مطلب نہیں آپ علامہ اقبال کے اشعار سمجھ لیں گے. ایک آدمی اردو بول رہا ہے، بچپن سے بول رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علامہ اقبال کے اشعار سمجھنے لگیں کیونکہ آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ اردو ہے. ایسے ہی قرآن کریم ہے. قرآن کریم علامہ اقبال کی اردو کا تو کوئی اس سے جوڑ ہی نہیں ہے. وہ عربی کے سب سے اونچی قسم کی زبان ہے جو چیلنج کے وے میں اللہ نے پیش کیا ہے. تو محض یہ کہ ایک آدمی عربی جانتا ہو، یہ غلط فہمی ہو کہ ہم قرآن مجید سمجھ لیں گے، جیسے اردو والا علامہ اقبال کو نہیں سمجھتا، غالب کو نہیں سمجھ سکتا، ایسے ہی عربی بولنے والے بھی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ لیں. ایک بات. دوسری چیز، یہ جو عرب دنیا ہے خاص کر، اس میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. آپ کے ہبلی شہر میں ہیں تو آپ کی زبان جو دکنی ہے اس کو دوسرے ڈسٹرب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ بول رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی ایک دکنی زبان ہے، اس کی ایک ویلیو ہے. لیکن یہی بمبئی میں کیا ہو گیا کہ کیرلا والا بھی پہنچا، کرناٹک والا بھی پہنچا، یو پی والا بھی پہنچا، بہار، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی زبان نہیں رہ گئی، نہ وہ دکنی رہ گئی نہ اردو رہ گئی، ایک تیسری زبان وجود میں آ گئی. ایسے ہی عرب دنیا ہے کہ سارے لوگ وہاں پر آئے، نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی زبان جو عربی تھی بھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی. مثال کے طور پر وہ بولتے ہیں صاحب بن دریچہ، دریچہ بند کرو. عربی میں بولتا ہے کہ عربی بن دریچہ، دریچہ بند کرو. نہ دریچہ عربی لفظ ہے نہ بند عربی لفظ ہے. دریچہ فارسی لفظ ہے، بند اردو لفظ ہے یا ہندی لفظ ہے. اس طریقے سے زبان خراب ہونے سے بھی یہ نتائج برآمد ہو. اس کی طرف بھی اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسا زمانہ آ جائے گا کہ قاری خوب ہوں گے لیکن سمجھیں گے نہیں. پھر آپ نے فرمایا وَيُقْبِضُ الْعِلْمَ، علم اٹھا لیا جائے گا. ایک دوسری جگہ اس کی تشریح پوچھی گئی اللہ کے رسول سے کہ ہم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، بڑے بڑے علماء ہوں گے، علم کیسے اٹھ جائے گا، کیسے ختم ہو جائے گا علم؟ آپ نے فرمایا کہ علم تو برقرار رہے گا لیکن علماء جو اصل جاننے والے علم کے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اچھا، دوسرا یہ کہ علم برقرار رہے گا، اس کی دوسری تشریح، علم برقرار رہے گا، جانتا سب کچھ ہوں، عمل نہیں کروں گا. آج بھی ہمارے پاس ہے، جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. بعض ہم عالم ہیں، کم سے کم اتنا تو ہم ضرور جانتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے. آپ عالم کو دیکھ کے وہ پڑھ رہا ہے،
اور ایسی نماز پڑھ رہا آپ حیرت کریں گے کہ یہ عالم ہو سکتا ہے بھلا، پڑھ رہا ہے نماز. حالانکہ اگر آپ اس سے فتویٰ پوچھیں گے تو ایک ایک باریک بیوی کے ساتھ فتویٰ بیان کرے گا وہ. کتاب اگر آپ نے ایسا کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اگر آپ نے اتنی تیز کر دیا تو نماز نہیں ہوئی. اور وہ ساری چیزیں جو بیان کر رہا اسی میں کیا ہے وہ ملوث ہے. وہ یہ ایک نماز کی بات ایک آدمی جان رہا ہے، مولوی ہے، جانتا ہے کتاب یہ سود ہے. جو سسٹم شہر میں چل رہا ہے گھر کے کرائے پہ دینے کا اس نے بھی دے رکھا ہے. جیسا کرائے پہ آپ گھر مکان دے دیتے کسی کو، لذا ہم کو 2 لاکھ روپے دے دیجئے، آپ اسے 5 سال تک رہیے، جب ہم 2 لاکھ روپے دے دیں گے تو ہمارا مکان واپس کر دینا. وہ 5 سال کا کرایہ سود ہے، وہ نہیں، وہ جاننے والا کر رہا ہے. تو دوسرا معنی یہ بھی ہے، کیا وہ عالم کے لیے ضروری نہیں کہ دارالعلوم سے فارغ ہو، ندوے سے فارغ ہو تو عالم ہوتا ہے. آپ سود کے بارے میں جان کے سود حرام ہے، آپ سود کے بارے میں عالم ہو گئے. آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی زنا حرام ہے، اس کا مطلب آپ زنا کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، آپ اس کے عالم ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے عالم کی جو تعریف فرمائی قرآن کریم میں، اس نے یہ نہیں کہا کہ کہیں کا فارغ ہوگا تو عالم ہوگا. اس نے کہا جس کے اندر خوف خدا ہے وہ عالم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا بیٹھ گیا وہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب معلوم ہوتا ہے تو بولتا معلوم ہے، اور جب معلوم نہیں رہتا تو بھی اتنی فخر سے بولتا ہے کہ معلوم نہیں ہے. ہمارا کیا ہے، آج ہم سے آپ مسئلہ پوچھیں گے نہیں بھی معلوم رہے گا تو بھی ہم کو بولنا ہے. کیوں؟ ہماری ناک کٹ جائے گی، مولانا صاحب کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، لیکن ہم کو بولنا ہے، جواب دینا ہے. تو علم اڑ جانے کی جو تعریف ہے یا علم اڑ جانے کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ عالم موجود ہوں گے یا تو عمل نہیں کریں گے، یا علم موجود ہوگا علماء کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا وَيُكْسَرَ الْحَرْجِ، حرج. صحابہ نے پوچھا اللہ رسول حرج کیا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح ہے. آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا. قتل عام ہونے کا معنی سمجھ لیجئے، قاتل جو قتل کر رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں. جو شوٹر ہوتے ہیں، جو شوٹ کرتے ہیں کرائے پہ، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیوں شوٹ کر رہے ہیں. یہی بات کہی جا رہی ہے. اس نے پیسہ لیا 2 لاکھ روپے میں لوں گا، اس آدمی کو شوٹ کرنا ہے، ٹھیک کرنا، شوٹ کر دیں گے. قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا، اس کا مطلب کہ اب حرج ہو گیا سوسائٹی میں، قتل عام ہو گیا. قتل عام کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایسے قتل عام ہو رہا ہے. قاتل کو یہ نہیں معلوم ہو میں مار کیوں رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں معلوم ہے میں کیوں مارا جا رہا ہوں. آپ نے بس اسٹیشن پہ بم بلاسٹ کر دیا، 40 آدمی مر گئے. ان سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تمہیں کیوں مارا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ پر لڑکیوں کے دفن کے سلسلے میں یہی بات کہی کہ لڑکیوں کو لوگ دفن کر دیتے زندہ، جو عربوں کا دستور تھا بعض قبائل کا. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں دفن کیا گیا، اس کے بارے میں کیا معلوم کیوں دفن کیا گیا. یہ سب سے بڑا قتل ہوتا ہے کہ قاتل کو معلوم نہیں میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں. یہ بات ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. یہ دونوں چیز اس وقت کیا ہے ہمارے معاشرے میں موجود ہے. قاتل کو بھی معلوم نہیں ہم کیوں مار رہے ہیں، مقتول کو بھی معلوم نہیں ہم کیوں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. یہ تو ہندوستان بہت غنیمت ہے. چھوٹے چھوٹے اے ٹی ایم آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ اے ٹی ایم نکال کر کے واپس آ رہے ہیں. پیسہ کراچی وغیرہ کی حالت یہ کہ آپ اے ٹی ایم نکال کے واپس آ رہے ہیں، 500-1000 روپے آپ نے نکالے ہیں، وہ بولتا ہے دوبارہ نکالو. نہیں نکالو گے 1000 روپے کے لیے جان لے لے گا، صرف 1000 روپے کے لیے. بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ بہت محفوظ ہیں. ہم تو کہ اپنے معاشرے کو دیکھتے رہتے ہیں تو یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی. جب وہ پڑھتے ہیں نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی ہے وہی قتل خون. حالانکہ اسلام میں خون کا گرانا اتنا بڑا جرم ہے. قرآن مجید نے کہا ہے قتل الناس جمیعا، کہ اگر آپ نے ایک مرڈر کیا آپ نے انسانیت کا مرڈر کیا. یہ نہیں کہا ایک آدمی کو مارا، آپ نے پوری انسانیت کا مرڈر کیا. اور کہتا ہے احین الناس، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی. یہ ہے اسلام. ہم سے کوئی بحث نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، اس سے کوئی نہیں. خون خون ہے. کس کا دیا ہوا خون ہے؟ رب کا دیا ہوا. جان کس کی دی ہوئی ہے؟ رب کی دی ہوئی ہے. کوئی کسی بھی شخص کو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ کسی کی جان لے لے. وہ
کیونکہ جان ہم نے ہی پیدا کی ہے. آپ کو اپنی چیز کے لینے کا حق ہے, رب کی دی ہوئی چیز کا لینے کا حق نہیں. اس لیے بہت بڑا یہودیوں نے کیا کیا نہیں صاحب, اگر آپ نے یہودی کو مارا تو انسانیت کو مارا, یہودی کے علاوہ مارا تو آپ نے ایک آدمی مارا. ان کے یہاں یہ تعلیم ہے, ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے. ہمارے یہاں انسانیت کا احترام ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, کچھ بھی ہو, دھیڑ ہو, چمار ہو, کوئی بحث نہیں, اس کا جھوٹا پاک ہے. مثال کے طور پر ایک آپ لوٹے سے وضو کرنے جا رہے ہیں, ایک غیر مسلم نے اٹھا کر کے پانی پی لیا لوٹے سے, آپ نے اس سے وضو کر لیا, ہمارے وضو میں کوئی کراہیت نہیں آتی. آپ کا دل نہ چاہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن شرعی لحاظ سے اگر آپ پوچھیں گے مولانا میں نے اس کے جھوٹے سے وضو کر لیا, وضو ہوا, وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, پانی پاک ہے, چاہے وہ غیر مسلم نے ہی پیا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں ہمارے پاس انسانیت کا احترام ہے. کیوں؟ کلکم من آدم و آدم من تراب, کہ سب آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. لہذا کہیں نہ کہیں ہماری سب کی نسل جا کر کس سے ملتی ہے؟ آدم اور حوا سے ملتی ہے. لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. رنگ, کلر, زبان سارے ہونے کے باوجود بھی خون کا کلر ایک ہے, چاہے وہ کالا ہو, افریقہ کا ہو, اور چاہے یورپ کا گورا ہو, خون سب کا کیا ہے, ایک ہی کلر کا ہوتا ہے. لہذا قتل ایک بہت بڑا جرم ہے اسلام میں. یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو یہ غلط فہمی دنیا میں پھیلائی گئی کہ آپ یہ مسلمان جو ہے وہ ان کے ہاں یہ جائز ہے کہ آپ بم لگا دیں, آپ اڑا دیں, ہمارے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے. یہ سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے. جس نے بھی ایک آدمی کا خون کیا ہے قیامت میں, اس ایک قطرے کا خون تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, ایک قطرہ بھی اگر ہم نے گرایا ہے تو اس قطرے کا جواب ہم کو دیے بغیر اپنی جگہ سے ہم ہل نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا رسول فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک, پھر اس کے بعد ایک زمانہ اور آئے گا. اس ایک پیریڈ کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ایک زمانہ اور آئے گا. پھر قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یقرأ القرآن رجال من امتی, میرے امتی خوب قرآن پڑھیں گے. لا یتجاوز تراقیہم, لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پڑھیں گے قرآن کریم, حلق سے نیچے نہیں اترے. مطلب کیا ہے؟ جیسے کھانا آپ کھاتے ہیں, کھانا کھائیں منہ میں اور اگل دیں, منہ میں رکھیں اگل دیں. کھانے کا جو اصل مقصد ہے کہ آپ کو انرجی پہنچانا, وہ کھانا کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کھا رہے ہیں اگل رہے ہیں, کھا رہے ہیں اگل رہے ہیں. کھانا اپنی کوئی بھی صفت آپ کے اندر نہ خون پیدا کر سکتا ہے, نہ انرجی پیدا کر سکتا ہے, نہ آئرن پیدا کر سکتا ہے, نہ کیلشیم پیدا کر, کچھ بھی آپ کی باڈی کو غذا نہیں دے سکتا. ایسے ہی قرآن کریم لوگ پڑھیں گے, ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, مطلب کسی بات پر عمل نہیں کریں گے, پڑھیں گے دھڑلے سے. خوب پڑھا جائے گا قرآن مجید, پڑھیں گے لوگ, لیکن قرآن مجید کو عمل نہیں کریں گے, اپنی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کریں گے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے, کہ جتنی ہماری بربادی تباہی جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے کہ ہم اس کتاب سے کیا ہو چکے ہیں, اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں. معلوم نہیں کبھی اس کے سامنے آپ کے سامنے میں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی. ہر چیز کا ایک فطری اثر ہے, نیچرل ایفیکٹ ہے. جیسے پانی ہے, پانی کا نیچرل ایفیکٹ ہے بہنا. اگر آپ پانی ڈالیں ایسے اور پانی کھڑا ہو جائے, اس کا مطلب یہ پانی نہیں کوئی دوسری چیز ہے یہ, کیونکہ پانی کا نیچر کیا ہے, جیسے ہی پانی زمین پر پڑنا کیا ہونا, اس کو جس طرف بھی ڈھال پائے گا بہے گا. یہ اس کا نیچرل, ہر چیز کا ایک نیچرل ایفیکٹ ہوتا ہے. قرآن کریم کا ایک نیچرل ایفیکٹ ہے, وہ کیا ہے؟ جب آپ اس سے جڑ جائیں گے پوری دنیا کے دل میں آپ کا احترام آٹومیٹک آ جائے گا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں مسلمان ہوں, میں قرآن پر عمل کرتا ہوں, آپ میرا احترام کریں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن مجید سے جتنا جڑتے جائیں گے دنیا کے دل میں آپ کا احترام بڑھتا چلا جائے گا. ابھی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک بچے کو ہم بلا کر کے کہیں دیکھو اس کا نام عبداللہ ہے, بہت اچھی قرآن, بہت اچھی قرأت کرتا ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے. جیسے ہم یہ تعارف کرائیں گے نا, آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی, جبکہ اس نے ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی نہیں ہے. صرف میں نے اتنا کہا کہ یہ اچھا پڑھتا ہے قرآن کریم. جیسے ہی ہم نے اس کی نسبت قرآن کریم سے جوڑی, آپ کے دل میں کیا ہو گیا, اس کی محبت آ گئی. یہ اس کا نیچرل ایفیکٹ ہے. اس کا الٹا کرنا ہے.
میں کہوں یہ عبداللہ صاحب ہیں، بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے لیکن اب بھول گئے ہیں، کوئی ایک آیت بھی ان کو یاد نہیں، آپ کے دل میں عبداللہ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، جبکہ عبداللہ کے بعد آپ نے کوئی اس کا امتحان نہیں لیا، صرف میں نے اتنا تعارف نہیں کرایا کہ اس نے جو پڑھا تھا وہ بھول گیا ہے، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اس عبداللہ سے۔ بہن ہی یہی مثال پوری دنیا کی ہمارے لیے ہے۔ ہم جب قرآن مجید سے دور ہوئے تو ساری دنیا کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو گئی، یہ اس کا نیچرل افیکٹ ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس سے جڑ جائیں گے، ایک راہ اعتدال پرچہ نکلتا ہے عمر آباد سے، اس نے ایک مرتبہ ایک مضمون دیا تھا کہ برطانیہ کے کوئن نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ تمہارا بڑا مطالعہ ہے، بڑی اسٹڈی ہے، بتاؤ دنیا میں سب سے عجیب و غریب چیز کیا تمہیں پیش آئی اپنے اسٹڈی کے درمیان میں؟ تو اس نے کہا کہ ایک چیز مجھے بہت عجیب لگی کہ بہت تھوڑے سے وقت میں اسلام جو ہے وہ ایک دم چمک اٹھا۔ تو اب یقینی بات ہے کہ بہت بڑا آدمی تھا، بڑا اسٹڈی تھی اس کی، اس میں تو اس نے خلاصہ بیان کیا کہ تھوڑے سے پیریڈ میں اسلام جس طریقے سے چمکا، یہ عجیب و غریب چیز ہے، انبلیویبل چیز ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا چیز ایسی تھی جس نے ان کو اتنی جلدی چمکا دیا؟ تو اس نے کہا کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام قرآن ہے، اس کتاب نے ان کو اس مقام پر پہنچایا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے یہ آج جو آپ مسلمان کی حالت دیکھ رہے ہیں اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ وہ اس قرآن سے دور ہے وہ۔ پھر تیسری بات وہ کہتا ہے لیکن اس میں خطرناک چیز ابھی بھی برقرار ہے کہ جس دن اس کتاب کی طرف پلٹ جائیں گے پھر معاملہ ویسے ہو جائے گا۔ یہ تینوں باتیں وہ کوٹ کرتا ہے۔ آپ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں جس کو اس نے محسوس کیا۔ یہ جس دن ہمارا بچہ محسوس کر لے کہ اس کتاب کو اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہے، یعنی اپنی زندگی کے ہر میدان میں اس کتاب کو اپنا امام بنا لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ہمارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ کوئی نہ مولانا کی ضرورت ہے، نہ کسی کو جو ہے وہ آئٹم بم بنانے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب اور جس نے یہ اطلاع دی ہے اس سے کبھی جھوٹ کا ایکسپیرئنس دنیا کو ہے ہی نہیں۔ وہ صادق اور امین ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کے موقع پر کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن کا لفظ استعمال کیا ہے اور عربی زبان میں جب لن کا لفظ استعمال کر دیتا ہے تو ہرگز نہیں کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، میری سنت، میرا طریقہ اور اللہ کی کتاب، یہ دو چیزیں اگر تمہارے ہاتھ میں ہے تو معاملہ بنے۔ اس بات کی طرف اللہ کے رسول اشارہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے گا لیکن لوگوں کی حلقوں کے نیچے سے نہیں اترے گا۔ جتنے ہم اپنے آپ کو ملا کر کے کہہ رہا ہوں، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، چند چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم قرآن مجید کے تحت عمل کرتے ہیں، بقیہ ساری زندگی ہماری اس سے ایک دم الگ ہے۔ میں مولوی ہوں، بیٹھا ہوں، ہبلی میں 200-400 لوگ تو جانتے ہوں گے، ایک آدمی آ کر نہیں پوچھتا مولانا یہ دھندا کرنے جا رہا ہوں شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ نہ جائز۔ اگر لوگ اسلام کو اس طریقے سے اپنائیں تو مولوی جتنے ہیں اتنی شارٹیج ہو جائے کہ ان کو 1 منٹ کی مہلت نہ ملے۔ کچھ لوگ تو اس وجہ سے نہیں آتے ہیں، انہیں معلوم ہے ان کے پاس گئے پتہ چلا حرام بتا دیا لہذا پوچھنا ہی نہیں۔ یہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی اسلام میں ہیں، یہ ایک دوسرا طبقہ ہے۔ پہلا طبقہ بہت اسمارٹ ہے، وہ جان بوجھ کر ہم سے پوچھنے آتا ہی نہیں ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر ہم پوچھیں گے تو مولانا صاحب ناجائز بتا دیں گے، ناجائز بتا دیں گے تو پھر ہم کو گلٹی فیل ہوگی، ہم نہیں کر پائیں گے، لہذا ایسا کرو پوچھو ہی نہیں۔ نہ پوچھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں آپ کو۔ بہت لوگ ہوشیار ہیں نا کہ جتنا جانیں گے وہ اتنا عمل ہوگا، اللہ اتنا سوال کرے گا، لہذا جانو ہی کم تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے ہی نہیں، یہ بہت دوسری ہوشیاری ہے۔ جانو کم تاکہ سوال کم ہو۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا دیکھو
جب نہیں جانو گے تو سزا اس چیز کی ملے گی کہ جانا کیوں نہیں، اور جب جان کر عمل نہیں کرو گے تو سزا اس لیے ملے گی کہ عمل کیوں نہیں کیا۔ سزا دونوں میں ملنی ہے، سزا دونوں میں ملنی ہے۔ مثال کے طور پر ڈرائیونگ پر آپ بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ پر نو انٹری میں گھس گئے، آپ پولیس والے سے بولے صاحب مجھے معلوم نہیں تھا نو انٹری کے بورڈ ہے، تو بھی آپ کو فائن مارے گا وہ، اور اگر جان بوجھ کر گھسے تو بھی فائن مارے گا۔ غلطی کرنے کی وجہ دو ہو سکتی ہے، لیکن فائن تو پڑنا ہی پڑنا ہے۔ ایسے ہی سوال اللہ دو کرے گا کہ جانا کیوں نہیں، اس لیے سزا، جان کر عمل کیوں نہیں کیا، اس لیے سزا۔ تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جان لو، ہو سکتا ہے کہ دل میں اتر جائے کہ اللہ کا کلام ہے، تاکہ زندگی میں ہم ایسا غلط کام نہ کریں۔ زیادہ جاننے میں زیادہ فائدہ ہے، نہ جاننے میں تو ہر حال میں کیا ہے 100% نقصان میں ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا یہ جو بات قرآن مجید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے اور یہ ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اس کا مطلب یہی ہے سارے لوگوں کے ساتھ یہ بات اپلائی ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی جب بات کی جاتی ہے مولانا لوگ بات کرتے ہیں نا، تو بیٹھی ہوئی جو پبلک کیا سمجھتی ہے، مولانا ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں کسی دوسرے، ہم آپ ہی سے کہہ رہے ہیں، ہم کسی دوسرے سے اپنے سب سے پہلے اپنے سے کہہ رہے ہیں، پھر آپ سب سے یعنی ون ٹو آل سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، خاص کر جب ایک چیز بطور ثواب کے کر رہے ہیں، اس پر بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جب نیکی کریں تو زیادہ ہوشیار رہنا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کنفیوز ہو کر کے زنا نہیں کیا کہ شاید زنا جائز ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سب کو معلوم ہے زنا حرام ہے۔ قبر پہ چادر چڑھانے والا کنفیوز ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ جائز ہے کہ نہیں، وہاں پر الرٹ ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ زنا پہ تو آپ کے اندر دل میں اللہ نے انڈیکیٹ لگا رکھا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بیٹا غلط کر رہے ہو۔ تو جب نیکی کے نیت سے کوئی کام کریں تو زیادہ قرآن مجید پر دھیان رکھیں کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، تب معاملہ بنے گا۔ اچھا، تیسری بات آپ نے فرمائی ثم یأتی من بعد ذلک زمان، آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر ایک زمانہ آئے گا یجادل المشرک باللہ المؤمن فی مثل ما یقول، ایک کافر ایسے آدمی سے حجت کرے گا جو اللہ کو مانتا ہے۔ آج یہ معاملہ ہے نا، ہم جب کسی جو جتنے اپنے آپ کو اسمارٹ بنتے ہیں، ایڈوانس بنتے ہیں، ایک فیشن ہے کہ خدا کا انکار کریں۔ جب تک آپ خدا کا انکار نہیں کریں گے آپ بڑے آدمی نہیں کہلائیں گے۔ لہذا بڑا آدمی وہ انکار کر کے ایسے آدمی سے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسے آدمی سے بحث کرے گا بیچارے سے جو اللہ کو مانتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے الٹی بحث کریں کہ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو، تو وہ نوبت آنے کے بجائے وہ ہم کو ڈیفینسو میں ڈال دے گا، خود ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائے گا، ہم سے وہ کرے گا کہ جی بیوقوف آدمی کو تم خدا کو مانتے ہو یار۔ اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ ہونا پہلے تو ہوتا یہ تھا نا کہ سب لوگ یہ بحث کرتے تھے آپ خدا کو مانیں، خدا کی یہ دلیل ہے، پھر خدا کو اس کی صفت کے ساتھ مانیں، اس کی یہ دلیل ہے۔ اب معاملہ ویسا نہیں ہے، اب تو معاملہ یہ ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں۔ بھائی آپ کو 10ویں کی 8ویں کلاس سے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تم بندر کی اولاد ہو، اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ تم بندر کی اولاد ہو، ڈارون کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کلاس میں ٹیچر سے بچہ کہے نہیں ہم کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ دکھلاتا بندر کی شکل شروع سے لے کر آخر تک، دیکھو پہلے ایسا تھا، پھر ایسا تھا، پھر ایسا تھا، پھر ایسا تھا، پھر ایسا ہو گیا۔ تو آپ کو پڑھایا ہی یہی جا رہا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ آپ جب اس سے آپ کوئی بچہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کیا آسمان میں، بیوقوف آدمی، زمین جو ہے وہاں سے ٹوٹا ہوا ایک حصہ ہے، وہ یہاں کر کے یہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج پورا ہمارا نصاب ہمارے خلاف ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مشرک بحث کرے گا مومن سے، ایمان والے سے کہ تم خدا کیسے مانتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا فلسفی آیا، تو حضرت علی بڑے قابل آدمی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا نا کہ باب العلم ہے، ایک ہے کہ بدیرۃ العلم ہے، علم کا شہر ہے، علم کا دروازہ ہے، بڑی شان والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ علی سے کہ علی آپ کے بارے میں سن کر مجھے بڑی حیرت ہے کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو یار۔ ارے چلو ٹھیک ہے، جاہل لوگ ہیں ماننے، تم کو تو کم سے کم خدا نہیں ماننا کہ کیا خدا کیا چیز ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح، کیا خدا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ خدا نہیں ہے، ہم مر گئے، ہمارا کوئی نقصان ہے؟ خدا ہم مانتے ہیں، کوئی ہمارا نقصان نہیں کیونکہ خدا ہی نہیں ہوا. نہیں سمجھے میری بات؟ میں کہتا ہوں خدا ہے، ہم مر گئے، وہاں خدا نہیں ہے، ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا لیکن اگر خدا نہ خواستہ میری بات صحیح ہو گئی تو ہم کہہ رہے خدا ہے، تم کہہ رہے خدا نہیں، اور خدا وہاں ہو گیا تو تمہاری تو پکڑ ہو جائے گی. تو ہم 100% پروفٹ میں ہیں. اگر مان رہے ہیں نہیں ہوگا تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، اور اگر ہو گیا تو ہم مانتے ہی تھے. تو ہم 100% جو بزنس کر رہے ہیں اس میں پروفٹ ہے، تم 50% تو ہر حال میں لاس میں جا رہے ہو. بات سمجھے میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مشرک مومن سے گفتگو کرے گا، یہ پوزیشن آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ کھڑی ہے. یہ روایت طبرانی کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے اور بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى المساجد يتباهى الناس في المساجد. غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجد بنانے میں فخر محسوس نہیں کریں. نہیں سمجھے؟ آج کیا ہے؟ مسجد بنانا اچھی چیز ہے، بہت بڑی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی قیامت میں پروردگار عالم اس کا گھر جنت میں بنائے گا. اب مسجد جب بنانے کا معاملہ آیا، اس کے دماغ میں بنگلور کی ایک مسجد ہے، اس سے اچھی مجھ کو ہبلی میں مسجد بنانی ہے. ضرورت نہیں مقصود ہے، کمپٹیشن مقصود ہے. اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں کیا کہتے ہیں، کپڑوں میں، اس میں سب میں کمپٹیشن کریں ٹھیک ہے، وہ ایک بات الگ مسئلہ ہے. لیکن ایسا ماحول ہو جائے گا کہ لوگ مسجد کے بنانے میں کمپٹیشن کریں گے اور اس میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یہ بہت زیادہ اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں مسجدیں ضرورت ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پورے بھارت کا نقشہ منگایا اور وزٹ کیا اور مساجد، تو انہوں نے نئی مسجدوں کی تعمیر پر کم توجہ دی. حالانکہ بہت اسلامی آدمی ہیں، بہت شرعی لحاظ سے چلنے والے آدمی ہیں. انہوں نے کہا جو بنی ہوئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے چلاؤ. جو بنی ہوئی ہیں مساجد ان کا مینٹیننس صحیح ہو، ان کے نمازیوں کے لیے جو ہے وہ سہولت ہو. مسجد ہونی کیسی چاہیے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. مسجد نمبر 1 ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں نمازی کو سکون محسوس ہو. آپ ہمارے یہاں فیض آباد میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ٹاٹ شاہ ہے. اتنا ڈیکور ہے کہ اگر آپ نماز پہلے مرتبہ پڑھیں گے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے نماز. آپ اس کے ڈیکوریشن میں ہی مست ہو جائیں گے. آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ ڈیکوریشن دیکھنا ہے. پوری نماز برباد. کوئی کلر چھوڑا نہیں ہے جو مسجد میں مارا نہ ہو. جتنے کلر ہوتے ہیں سارے کلر انہوں نے مار رکھے ہیں مسجد کے اندر، اور پوری مسجد جو ہے وہ ایک دم بوٹا، یعنی اس میں پھول اور بوٹے اور درخت، کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں بنا رکھی. اسی کی طرح مسجد میں سادگی ہو، نماز پڑھنے والے کا دل لگے. نماز سے پہلے طہارت کا مسئلہ ہے. پورے ہندوستان کا وزٹ کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی ایسے ایسے وضو خانے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا لوگ کیسے اس میں استنجا کرتے ہیں. استنجا وہ ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم استنجا کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ 5 وقت لوگوں کو جانا ہے اور استنجے کا اہتمام نہیں ہے. کم سے کم مسجد میں سب سے پہلے استنجے کا اہتمام کریں. مسلمان کے لیے سطر کتنا بڑا مسئلہ ہے، سطر کا چھپانا. اب آج گئے تھے ایک مسجد میں، سارے، یہ صرف ہندوستان کی، اس کے پہلے بتا، صرف ہندوستان میں یہ لعنت ہے کہ استنجا خانہ کھلا ہوا بنایا جاتا ہے. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا لاکھوں روپے مسجد میں بنائے جا رہے ہیں، استنجا خانہ کھلا. پھر پیچھے جو کھڑا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ درشن کرتا ہے. لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ شرعی لحاظ سے ایک دم غلط.
طہارت کے لحاظ سے ایک دم غلط. پینٹ والا بیچارہ پیشاب ہی نہیں کر سکتا. ان باتوں کا خیال رکھیں. طہارت, ہوا کا گزر مسجد میں ہو, گرمی ہو بیٹھ چلی جائے تو مسجد میں ہوا کا گزر ہو. مسجد اونچی ہو, جتنی مسجد اونچی ہوگی اتنا آپ بیٹھنے والے کو سکون محسوس ہوگا. جتنی چھت آپ نیچی کرتے جائیں گے اتنا گھٹن محسوس ہوگی. ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. دور, اب جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے, موبائل کا مسئلہ ہے, ایسے آلے آتے ہیں مسجد میں لگا دیے جائیں کہ اتنے ایریا میں موبائل اپنے آپ جو ہے وہ انٹینا ہی اس کا نہیں آوے, اس کا سگنل ہی نہیں آوے. ان چیزوں کا اہتمام کر کے مسجد بنانی چاہیے. اب مسجد میں لوگ لکھا رہے ہیں, پوری دیوار میں لکھاتے ہیں قرآن کی آیت. دو پرابلم. اب نماز میں صبح کھڑے ہو کر اس کو پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے نزدیک بلکہ تینوں امام کے نزدیک فرض نماز میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ختم ہو جاتی. اب تمہیں جب لگا دیے وہاں تو یہ بندہ امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کا ہے نہیں تو ادھر ہی پڑھ رہا ہے, اور جیسے آپ اس کو پڑھتے نماز چلی جاتی. نمبر ایک پرابلم. نمبر دو, آج نہیں کل وہ مسجد شہید ہوگی, پھر نہیں 100 سال کے بعد 200 ہونا تو شہید ہے, پھر سے بننی ہے. اب وہ جب شہید ہوگی تو اس ٹکڑے کو کیا کیا جائے گا جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں لے جائیں گے, کہاں دفن کریں گے, کیسے توڑیں گے, کیا کریں گے اس کو؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اس ٹکڑے کو کیسے نکالیں گے. کھرچیں گے, کھرچنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے, اس کو لے جا کے دفن کریں گے. کوئی اس بات کا نہیں اہتمام کرتا. اس بات کو اسی طرح گاڑی پہ لوگ لکھا دیتے پیچھے سبحان اللہ الحمدللہ. اب گاڑی واش کرایا آپ نے, جب گاڑی آپ نے واش کرایا تو جو آپ نے وہ آیت قرآن مجید کی لکھی اس کا دھلا ہوا پانی نالے میں جا رہا ہے. یہ چیزوں کا اہتمام کریں مسجد میں بناتے وقت. تو اس کا نام ہے مسجد. رہا یہ فلاں جگہ سے اچھی بنانا ہے, یہ ذہن سے نکالیں. ضرورت کو مد نظر رکھیں, کشادگی کو مد نظر رکھیں, طہارت کا خاص خیال رکھیں, اونچائی کا خاص خیال رکھیں, ہوا کا خاص خیال رکھیں. اس قسم کی مسجد بنائیں, سادگی ہو حسن کے ساتھ. لیکن یہ ڈیکوریشن, یہ قرآن کی آیتیں لکھا کر کے آپ جو وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. ایک حدیث اور بیان کرتے ہیں, گرچہ پوری نہیں ہوگی لیکن تھوڑی سی بیان کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث نقل کی, یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے, انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. نسائی اور ابن ماجہ میں بھی حدیث, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا میں کوشش کروں گا وہی حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں جو حدیثیں کیا ہیں, صحیح ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم اراہما. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی پیش آنے والی ہیں جن کو آج میں نے نہیں دیکھا لیکن ہونا ہے. کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں نہیں ہیں, لیکن دو چیزیں ایسی پیش آنے والی ہیں جو جہنمی ہیں لوگ, لیکن وہ پیش آنے والی ہیں. آپ نے فرمایا اس میں سے پہلی چیز جو ہے, قوم معہم بساط کا اسباب البقر. ایک قوم ایسی ہوگی کہ جس کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے جیسے کہ گائے کی دم ہوتی ہے, اور اس سے یضربون بها الناس, اور اس سے وہ خوب ماریں گے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ایک صفت آپ نے بیان فرمائی. دوسری جگہ آپ نے فرمایا ہے عربی میں پولیس کو شرطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرطہ. دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر سے, دوسری حدیث میں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرطہ ہوں گے. بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پولیس والوں کا ظلم دنیا پر بہت ہوگا. وہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. سب لوگ پناہ مانگتے پولیس والوں سے. پولیس والے آ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے, آپ کے چلا جائے, چپ کے چلا جائے, تو بے عزتی ہونے کے لیے کیا ہے, کافی ہے. وہ ایک چوڑی والی چوڑی بیچتی تھی ایک عورت, تو وہ سر پہ چوڑی لے کے جا رہی تھی, تو پولیس والوں کی عادت ہے ڈنڈا ٹھوکتے رہتے نا, تو ایک ڈنڈا مارا اس کے اوپر, پوچھا اس کے اندر کیا ہے, تو اس نے کہا ایک ڈنڈا اور مار دو تو کچھ نہیں, ختم. ایسے ہی بیچارے پھیری کرنے والوں کو مارتے رہتے ہیں, ڈنڈے مارتے رہتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی قوم آئے گی جو بے مطلب لوگوں کو مارے گی جس کا مارنے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. حالانکہ ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ ڈنڈا لے کر پولیس چلے نہیں. آپ کو معلوم ہے قانون یہ ڈنڈا لے کر پولیس نہیں چلے. پولیس
جو لفظ ہے اس میں سارے کے سارے جو آپ ہمیشہ دیکھیں پولیس کبھی بھی اسمال لیٹر میں نہیں لکھا جاتا, ہمیشہ پولیس کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے. وہ ایک ایک ورڈ کا میننگ ہے. سب سے پہلا ہے کہ پولائٹ, بہت نرم دل ہے, پہلا ہی لفظ ان کے خلاف, پہلا لفظ ہی ان کے خلاف. پوری دنیا کی یہی حالت ہے. اللہ کے رسول اسی کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسی قوم ہوں گی جن کے ہاتھوں میں اس قسم سے ڈنڈے اور کوڑے ہوں گے اور لوگوں پر وہ کیا کریں گے, ظلم کریں گے. اور پوری دنیا میں ان کا ظلم کیا ہو رہا ہے, مشہور ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی, ایک قوم تو یہ ہو گئی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ نساؤن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن. آپ نے فرمایا کہ عورتیں ہوں گی, کپڑا پہنے ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی. صحابہ اس حدیث کو نہیں سمجھ پائے, ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کپڑا بھی پہنے رہنا ننگی بھی رہنا. یہ ہمارے سامنے ایک دم نظر آ رہا ہے, کپڑا بھی پہنے ہیں ننگی بھی ہیں. تین چیزیں ہیں میں نے جو نوٹ کیا ہے. ایک تو اس سے اشارہ ہو سکتا ہے باریک کپڑے کی طرف. اب آپ دیکھیں ایک عام مسلمان غیر مسلم رواج ہو گیا ہے, یہاں سے یہاں تک جو آستین لگائی جا رہی ہے وہ اتنی باریک ہے کہ وہ جالی کا کپڑا ہے. خیر بعض اس سے ایڈوانس ہے, وہ آستین ہی نہیں لگاتے, جاؤ جالی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایک اشارہ یہ ہے کہ عورتیں ہوں گی جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنے گی, باریک کپڑے پہنے گی. اچھا اس میں یہ بات یاد رکھیں, پہنتی وہ ہیں گناہ ابا کو بھی ملتا ہے, گناہ بھائی کو بھی ملتا ہے, گناہ شوہر کو بھی, تینوں کو ملتا ہے. وہ جو پہن کے نکلی ہے پہلے گھر میں پہنی کہ پہلے جا کر باہر پہنی, وہ پہنی کون ہے, گھر میں پہنی. ابا نے پہلے دیکھا نا, تو ابا پہلے مجرم ہے. پہنا تو اس نے گھر میں, جا باہر جا کر نہیں پہن کر آئی ہے. اور بنایا کس نے ہے, بنایا ہے امی نے. امی نمبر 1 پر مجرم ہے. پھر وہ بنانے کے لیے پیسہ کس نے دیا ہے, ابا جان نے. پھر ابا نمبر 1 پہ مجرم ہے. تو پیسہ دینے کا جرم 1 ابا کو, امی کو بنانے کا جرم نمبر 2, پھر ابا کو دیکھ کر نہ انکار کرنے کا جرم نمبر 2 ادھر بھی. اب جب باہر جاتی ہے اس کو جو گناہ ہوتا. اب اس کی وجہ سے جو لوگ گناہ میں ملوث ہوئے اس کا بھی گناہ اس کو آتا ہے. دیکھیں گناہ کرنا ایک مسئلہ ہے, گناہ کا سبب بننا ایک بڑا مسئلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرڈر ہوتا ہے اس دنیا میں